اگر تمام شب بیداری کریں اور یہی ایک دعا مانگیں، از اول شب تا آخر شب، گریہ و زاری کے ساتھ، اشکبار آنکھوں کے ساتھ، نالہ و فریاد کے ساتھ اگر ہم شب بیداری کریں اور اسی ایک دعا کے لیے شب بیداری کریں، تب بھی ہم بجانب ہے کہ اول شب آپ دیکھیں شب بیداری کے لیے خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھا دیں اور بیٹھ جائیں اور گڑ گڑائیں، اور امت اسلامیہ کی جو اس وقت ناگفتگو حالات ہیں، اس وقت جو نسل کشی ہو رہی ہے، اس وقت جو سینکڑوں بچے روزانہ یتیم ہو رہے ہیں، اس وقت جو سینکڑوں خواتین کی عصمت دری روزانہ ہو رہی ہے، اس وقت جو سینکڑوں بے گناہ افراد قتل ہو رہے ہیں، ان سب کو یاد کریں۔ اس وقت قرآن کی جو حالت کی جا رہی ہے، اس وقت دین کی جو حالت کی جا رہی ہے، انہیں مد نظر رکھیں، چاہے نماز پہ بیٹھ جائیں، بارگاہ الہی میں چند رکعت نماز بجا لائیں کہ آپ کا رابطہ قائم ہو خداوند متعال سے، جیسے یہ رابطہ قائم ہو، اور آپ جو ہیں اس رابطے کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں اب اشک بہائیں، فریاد کریں، اور یہی دعا کہ اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگارا اس نیمہ شعبان کی شب میری یہی ایک دعا ہے، میری یہی ایک دعا، میری تمام آرزوئیں، میری ساری تمنائیں اسی ایک دعا پہ فدا ہو جائیں۔ میری زندگی کی تمنائیں، میری اولاد کے سلسلے میں میری آرزوئیں ہیں، بہت ساری آرزوئیں ہیں انسان کی، ان سب کو فدا کر دیں اسی ایک دعا کے لیے کہ خدایا ساری حاجتیں روک لے میری، نہ دے مجھے، مگر تمام حاجتوں کے عوض یہی ایک حاجت دے کہ آبا کا ظہور ہو جائے، جلد سے جلد یہ دنیا آمادہ ہو جائے اور ظہور ہو جائے۔ کل کی شب مہم ہے، مہم اس وجہ سے اگر یہ نہ ہو سکے کم از کم کثرت سے دعا کریں ظہور کے لیے۔ کل کی شب دعا کی شب ہے، اور دعا میں مہم ترین دعا یہ ہے کہ نجات بشر کے لیے دعا کریں، نجات امت اسلامیہ کے لیے دعا کریں، عقیدے سے دعا کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں، آمادگی کے ساتھ دعا کریں، جن کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کریں، دعا کریں کہ وہ آ جائیں۔ اور پھر ضمناً جو دوسری دعائیں ہیں جو مہم ہیں ہمارے لیے کہ وَجْعَلْنَا مِنْ عَوَانِهِ وَأَنصَارِهِ، ہمیں ان کے عوان انصار میں سے کرنا ہے، یہ مہم ہے ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ کل کی شب ظہور کی دعا کو فراموش نہ کریں۔ یہ دعا، یہ ظہور پہلے بھی عرض کیا تھا آپ بزرگوں کی خدمت میں کہ دعائے ظہور دعائے تمام انبیاء ہے، دعائے ظہور دعائے خدا ہے، خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ دعائے ظہور دعائے زہرائے مسیح ہے، دعائے شہدائے کربلا ہے، دعائے تمام شہداء جنہیں ناحق شہید کیا ہے، دعائے اسیران دشت نینوا، یہی دعائے ظہور ہے۔ ان سب کی آرزو ہے، نہ بھولیں۔ آج ہمارا اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ اہم ترین فریضہ حضرت آبا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ۔ فریقین کی حدیث، صحیح حدیث، مستند حدیث، متواتر حدیث، کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہم آج ممکن ہے کہ غفلت میں رہیں اور اپنے امام زمانہ کے بارے میں شاید زیادہ تحقیق نہ کریں، لیکن یہ خطرہ ہے کہ جو بھی مرا اور اسے صحیح معرفت نہ ہوا امام زمانہ، وہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ یعنی اب اس سے پہلے بغیر معرفت کے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہوا منصورہ، وہ گرد و خاک کی طرح سارے اعمال اڑ گئے، اسے خداوند حساب نہیں کرتا، قبول نہیں فرماتا۔ شرط ہے معرفت جائے امام زمانہ۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں تمام مسلمانوں کے لیے آقا امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا، ان کی شناخت، ان کی جو عقیدتی شناخت ہے، فکری شناخت، وہ جو اسلامی شیعی فکر ہے، وہ شناخت حاصل کرنا ہر مسلمان کی زندگی کا اہم ترین فریضہ یہ ہے۔ ہر مسلمان کی توحید و رسالت کو جو لوگ تسلیم کرتے ہیں، ان کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ امام زمان کی معرفت ہے۔ اس لیے کہ خداوند متعال نے ہماری ہدایت کو اور ہماری سعادت کو ان کے سپرد کیا ہے۔ آپ کی کامیابی دنیاوی اخروی ان کے ہاتھوں میں، ان کے سپرد ہے۔ ان کی معرفت ہمارے اللہ کے ساتھ رابطے کی نشانی ہے۔ جسے امام زمانہ کی معرفت نہ ہو اس کا خدا سے رابطہ نہیں ہے۔ جو امام زمان شناس نہ ہو، مہدی شناس نہ ہو، یعنی اس کا خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معرفت نشانی ہے، علامت ہے کہ آپ کا خدا سے رابطہ ہے۔ جو بھی اپنے زمانے کے معصوم امام سے جدا ہوگا، یعنی رابطہ نہیں ہوگا اس کا معرفت کے حوالے سے، بیعت اور اطاعت کے حوالے سے، مودت و محبت کے حوالے سے رابطہ نہ ہوگا اپنے زمانے کے معصوم امام کے ساتھ، تو یہی کہ امام زمانہ کی معرفت نہیں ہے اور مودت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، تسلیم امر کے اعتبار سے امام زمان سے جدا ہے، یہی اس نے اپنے اوپر دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، جس طرح بنی اسرائیل نے کہا کہ خدایا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔ جس نے امام کی معرفت حاصل نہ کی اس نے خدا سے اپنا رابطہ توڑ دیا ہے، اس کا خدا سے قطعاً کوئی رابطہ نہیں۔ خداوند اس کے رابطے کو قبول نہیں کرتا، اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ناقابل بخشش گناہ کیا ہے۔ یہی کہ امام سے رابطہ نہ ہو، اس کی وجہ سے خدا سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کی پرستش کا خدا کی پرستش کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، وہ اصل بندگی نہیں ہے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں۔
بغیر معرفت آقا امام زمان جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بندگی نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی ہے۔ تو یہی کہ آقا امام زمان سے رابطہ ٹوٹ جائے اور خدا سے رابطہ ٹوٹ جائے، یہی گمراہی ہے، یہی دین سے خارج ہونا ہے، یہی جہالت ہے اور یہی کفر کی موت ہے۔ اسلامی زندگی میں، آپ کی اسلامی زندگی میں اولین فریضہ امام معصوم کی شناخت ہے۔ اولین فریضہ اسلامی زندگی میں، آپ مسلمان ہوئے، شہادتیں پڑھ لی ہیں، اب آپ کی زندگی جو اسلامی ہے شروع ہے، اولین کام آپ کا یہ ہے کہ معرفت امام زمان۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی، کسی بھی قسم کی سستی، اس کا نتیجہ کفر و ضلالت و گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں نکلے گا۔ کوتاہی جائز نہیں ہے اس سلسلے میں، غفلت حرام ہے اس سلسلے میں۔ یہی کامیابی ہے کہ آپ اپنے آقا امام زمان کی شناخت حاصل کریں، کامیابی اسی میں ہے۔ حضرت آقا امام محمد باقر علیہ السلام انہوں نے فرمایا، یہ آپ کی کامیابی کو بیان کیا اس میں، جو لوگ مہدی شناس ہیں، امام زمانہ شناس، فرمایا کہ من مات وهو عارف لامامه، دو قسم کے افراد مرتے ہیں، ایک من مات ولم يعرف امام زمانے، بغیر معرفت کے مرتا ہے، ایک جو پانچویں معرفت من مات وهو عارف بامامه، ایک یہ شخص ہے جو امام کی معرفت لے کے مرتا ہے، جو بغیر معرفت کے مرتا ہے اس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مات میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی اور کفر و ضلالت کی موت مرتا ہے۔ اب جو اپنے امام کی معرفت لے کے مرتا ہے اس کے بارے میں پانچویں امام نے فرمایا کہ کمن ہوا مع القائم فی فسطاطہ، یہ اس شخص کی مانند ہے جو آقا امام زمان علیہ السلام کے خیمے میں ہو۔ معرفت کے کامیابی اس حد تک کہ آپ کو ائمہ نے اٹھا لیا، اس حد تک نزدیک کیا کہ آپ کو دعوت دی، آپ کو اجازت ملی کہ خیمہ آقا امام زمان میں داخل ہو۔ معرفت کے ساتھ مرنے والا قبر میں جاتا ہے لیکن وہ خیمہ آقا امام زمان میں ہوتا ہے، خیمہ آقا امام زمان میں ہوتا ہے۔ بغیر معرفت کے جو مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، حشر نشر اس کا فرعون حامان و شداد کے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ اس کا حشر نشر ہے۔ تو کامیابی یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ مرے وہ بے شک مرے، لیکن اس کی حیثیت، اس کا مقام وہی ہے جو اس شخص کا ہے جو اس حد تک آقا امام زمان کے نزدیک ہے کہ خیمے میں رہنے کی اجازت ہے اسے۔ ہر کسی کو آقا امام زمان کے خیمے تک رسائی نہیں ہے۔ یہ ہماری آج کی جو اردو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ خراجی کا گھر نہیں ہے کہ ہر کوئی جا سکے آ سکے۔ خیمہ آقا امام زمان صرف امام زمانی افراد کے لیے ہے۔ تو اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی آرزو رکھنے والوں کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے، اور سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے کہ تم ان کی معرفت لے کر مر جاؤ، تمہاری حیثیت اس شخص کی ہے جو آقا امام زمان کے خیمے میں۔ اب پھر خوف کس چیز کا ہے، اب ڈر کس چیز کا ہے؟ تم نے وہ کام کیا ہے، اب یہ کام کس قدر بارزش ہے کہ انسان ایسا مقام پیدا کرے، وہ مرتبہ پیدا کرے، اس شخص کا مقام و مرتبہ جو آقا امام زمان کے ساتھ خیمے میں۔